أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون كما أخرجك ربك جیسے نکالا تجھے تیرے رب نے من بیتک بالحق تیرے گھر سے حق کے ساتھ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک ایک گروہ ایمان والوں میں سے لَكَارِهُونَ البتہ وہ ناپسند کرنے والے تھے یجادلونک آپ سے بحث کر رہے تھے جھگڑا کر رہے تھے فی الحق اس حق کے بارے میں بعد ما تبین بعد اس کے کہ وہ بات ظاہر ہو چکی کانما یساقون جیسے کہ وہ چلائے جا رہے ہیں الی الموت موت کی طرف وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ نے احد الطائفتین ایک گروہ کا دو گروہ میں سے انہا لکم کہ بے شک وہ تمہارا ہوگا وتودون اور تم پسند کر رہے تھے انا غیر ذات الشوکت بے شک یہ کہ ہو وہ غیر مسلح بغیر کانٹے کے تکون لکم وہ ہو تمہارے لیے وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ چاہتے ہیں أَن يُحِقَّ الْحَقَّ یہ کہ وہ سچ ثابت کریں حق کو بِكَلِمَاتِهِ اپنے کلمات سے وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کاٹ دیں وہ جڑ کافروں کی لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ وہ سچ کر دیں حق کو وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور وہ مٹا دیں باطل کو وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اگرچہ ناپسند ہو یہ مجرم لوگوں کو۔ غزوہ بدر کی شروعات کا بیان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو کفار کو اندر سے پریشانی تھی کیا پتہ نہیں یہ مدینہ میں اکٹھے ہو کے کیا کریں گے، تو اس کے لیے وہ دن بدن بے چین ہوتے رہتے اور مشورے کرتے کیا کرنا ہے۔ آخر انہوں نے ایک دن اپنی جو مجلس گاہ تھی بیٹھک تھی جس کو وہ دار الندوہ کا نام دیتے تھے، جیسے ہمارے ہاں پرانے زمانوں میں دارے ہوتے تھے سارے گاؤں کے لوگ اس میں بیٹھتے تھے، اس طرح ان کی جگہ تھی، تو وہاں بیٹھے ہوئے ان کا آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ مسلمان ان کے نبی یہ وہاں پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، ضرور ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی تیاری کر رہے ہوں گے، یہاں تو ہم ان کو روکتے ٹوکتے رہتے تھے اور ان کو اطمینان سے ہماری مخالفت کا موقع نہیں ملتا تھا، وہاں تو ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے مدینہ میں، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ان کے خلاف کوئی جنگ کی تیاری کریں۔ اور ان کا جو گزر تھا
زراعت تو تھی نہیں، ان کی معیشت کا کوئی ایسا نظام ان کے اپنے علاقے میں تو تھا نہیں، تجارت البتہ تھی، وہ بھی سال میں 2 سفر ہوتے تھے۔ سورہ قریش میں اللہ نے فرمایا رحلۃ الشتاء والصیف، ایک سفر گرمیوں میں کرتے تھے اور ایک سفر سردیوں میں کرتے تھے۔ گرمیوں کا سفر شام کے علاقے میں ہوتا تھا اور سردیوں کا سفر یہ یمن کے علاقے میں کرتے، یہاں سے سامان اپنے مقام سے لے جاتے، وہاں کی منڈی میں بیچتے، وہاں سے سامان لا کر مکہ میں بیچتے۔ اور جس علاقے میں یہ لوگ جاتے، لوگ ان کی قدر کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے مجاور لوگ ہیں، اس کے خدمت گزار ہیں، تو لوگ ان سے مہنگا سامان خرید بھی لیتے تھے، ان کو سستا دے دیتے، ان کی خدمت خاطر بھی کرتے تھے۔ چنانچہ جو اس سال ان کا قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف، تو انہوں نے اعلان کیا کہ مکہ میں کوئی گھر ایسا نہ رہے جو اس تجارتی قافلے میں انویسٹمنٹ نہ کرے، جو جس کے پاس ہے وہ اس قافلے میں پیسہ لگائے، اور جتنی آمدن اس سفر تجارت کی ہوگی اس ساری آمدن کو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے گا، سامان حرب اس سے خریدا جائے، دیگر ضروریات کو اس سے پورا کیا جائے۔ چنانچہ یہ قافلہ جس کی قیادت میں گیا وہ ابو سفیان تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، 60 یا 70 لوگ ان کے ساتھ اس قافلے میں شریک تھے، اور یہ بہت بڑی تجارت کر کے واپس آ رہے تھے۔ اور اگر 60-70 آدمی تھے تو 60-70 ہی اونٹ تھے اور ان پہ سامان لدا ہوا تھا، اور کیش اور نقد کم و بیش 50,000 اشرفیاں تھی اس زمانے کی، آج کے لحاظ سے یہ کروڑوں روپیہ بنتا تھا۔ تو یہ لے کے واپس آ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے پروگرام کی خبر ہو گئی، تو آپ نے صحابہ میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس قافلے کو راستے میں روک لیں، یہ مکہ تک پہنچ ہی نہ سکے، یہ سامان لے کر ہمارے خلاف جنگی تیاری یہ کر ہی نہ سکیں۔ اس کے لیے آپ نے کچھ ساتھیوں کو اکٹھا کیا، اور کم و بیش یہ 313 کے لگ بھگ یہ لوگ تیار ہوئے۔ چونکہ جنگ کرنی تو نہیں تھی، یہ تو ایک قافلے کو راستے میں روکنا تھا، اور پتہ تھا وہ قافلہ بھی غیر مسلح ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں کوئی مسلح ہونے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے بغیر ساز و سامان کی یہ لوگ، کوئی تلواریں نہیں تھی، 8 تلواریں تھیں، 6 زرے تھیں، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، کوئی یہ جنگ کا تو ماحول ہی نہیں تھا، نکلے۔ لیکن ابو سفیان بھی بڑے زیرک آدمی تھے، اور اس زمانے میں دشمن سے باخبر رہنے کے لیے جاسوسی کا نظام بڑا منظم وہ لوگ رکھتے تھے، تو انہیں بھی جاسوسی سے علم ہو گیا کہ مسلمان ہمارے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے مدینے سے نکل آئے، تو انہوں نے راستہ بدل لیا، جو معروف شاہراہ تھی شام سے مکہ آنے کی اس کو چھوڑ کر غیر معروف راستے کی طرف چل پڑے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی گرفت سے یہ قافلہ نکل گیا۔ اور ادھر ابو سفیان نے تیز رفتار سوار کو مکہ بھیجا کہ مسلمان ہمارے راستے میں پہنچ رہے ہیں اور ہمیں لوٹنے کی کوشش میں ہیں۔ خود بھی احتیاطی تدبیر کے لیے راستہ بدلا، اور ادھر تیز مخبر کو مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ مکہ میں اطلاع ملی، وہ لوگ پوری جنگ کی تیاری کر کے مکہ سے ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر مدینہ کی طرف چل نکلا۔ اب مسلمان چونکہ مدینہ سے کافی دور نکل چکے تھے، یہ 200-250 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ بدر کا علاقہ ہے مدینہ منورہ سے۔ اب یہ حضرات یہاں پہنچے ہوئے تھے، اور ادھر مکہ میں اطلاع ملی، وہ مکہ والے بھی دوڑتے تیز یہاں پہنچے، ابو سفیان ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ تو ان احوال کا ذکر ہے کہ یہ حالات بنے غزوہ بدر کے، کما اخرجک ربک من بیتک، جیسے نکالا تجھے تیرے رب نے من بیتک بالحق، تیرے گھر سے حق کے ساتھ،
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک گروہ، ایک طبقہ ایمان والوں میں سے لَكَارِهُونَ البتہ ناپسند کرنے والا تھا۔ یعنی جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو بعض حضرات کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہ اس طرف نکلیں تو شاید جنگ ہو جائے، تو جنگ کی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے، اس لیے یا تو تیاری کر کے نکلنا چاہیے یا ایسے اس طرح تو جنگ میں جانا نہیں چاہیے۔ اور پھر اسی طرح حضرات صحابہ کو جب پتہ چلا کہ مکہ سے مشرکین آ رہے ہیں اور حضور نے فرمایا ان کا ہم تو مقابلہ کریں گے، اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے نا یہاں سے مدینہ کو نکل جائیں اور ان سے اپنی جان بچانے کی کوشش کریں، اگر وہ میدان میں اترتے ہیں تو ہمیں بھی اترنا پڑے گا۔ اور بعض حضرات اس کو ناپسند کر رہے تھے کہ جنگ کی تیاری کے بغیر میدان میں اترنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یجادلونک، اس کو اللہ نے یوں فرمایا کہ وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے، آپ سے الجھ رہے تھے، بحث کر رہے تھے فی الحق، اس حق کے بارے میں، یعنی اللہ تو ایسا کروانا چاہتے تھے، یہ مقابلہ تم سے بے سر و سامانی کا کروانا چاہتے تھے، بعد ما تبین، بعد اس کے کہ بات واضح ہو چکی تھی کہ لڑائی ہونا ہے، جنگ ہونا ہے، تو کانما یساقون الی الموت، تو جو حضرات اس کو ناپسند کر رہے تھے، اور ناپسند کرنے کی وجہ بزدلی نہیں تھی، ناپسند کرنا اس سے مراد یہ کہ طبعاً وہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے، اور طبی طور پر کسی چیز کو ناپسند کرنا جو صحیح بھی ہو تو یہ کوئی ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام عصا کو جب پہلے دفعہ پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، تو حضرت موسیٰ اس سے ڈر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف سنعیدها سیرتها الاولیٰ، اے موسیٰ ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو، ہم جیسے ہاتھ لگاؤ گے تو اس کو پھر لاٹھی ہم بنا دیں گے، اس لیے ڈرو نہیں۔ تو اب پیغمبر ہیں لیکن ڈر گئے، تو یہ ڈرنا آپ کا طبعی طور پر تھا۔ اسی طرح یہاں اس موقع پر مسلمان جو بعض اس جنگ کو ناپسند کر رہے تھے، ایک طبعی چیز تھی کہ تیاری نہیں ہے تو کیسے جنگ کرے گا۔ کانما یساقون، جیسے کہ وہ چلائے جا رہے تھے للموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ موت کو دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وعدہ کر دیا تم سے اللہ نے، احد الطائفتین، اللہ نے فرمایا بھائی نکلو میدان کی طرف جاؤ، تو یہ دو اب گروہ تمہارے سامنے، ایک شام والا ابو سفیان کا اور ایک مکہ سے آنے والا ابو جہل کا قافلہ۔ اب ان دو میں سے ایک پہ اللہ تمہیں گرفت ضرور دیں گے، احد الطائفتین، دو گروہ میں سے ایک گروہ پہ تمہیں اللہ قابو ضرور دیں گے، انہا لکم، بے شک وہ تمہارا ہو جائے گا، وتودون، اب تمہاری چاہت اور پسند کیا تھی، ان غیر ذات الشوکہ، کہ بے شک ہماری تیاری نہیں ہے، اس لیے وہ لشکر اس سے ہمارا سامنا ہو جس کے پاس خود جنگی تیاری نہ ہو، یعنی ابو سفیان والا قافلہ وہ جنگی تیاری کے لیے کر کے نہیں آ رہے ہوں گے، اس لیے ہم ان سے مقابلہ اگر کریں تو یہ اچھا رہے گا، اور تم پسند کر رہے تھے ان غیر ذات الشوکہ، شوکہ یہ کانٹے کو بھی کہا جاتا ہے اور اسلحے کو بھی کہا جاتا ہے، تو ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، تمہاری پسند چاہت یہ تھی کہ بے شک وہ گروہ تمہارے ہاتھ لگے غیر ذات الشوکہ، جو کانٹوں والا نہ ہو، یعنی اسلحے والا نہ ہو، تکون لکم، وہ تمہاری گرفت میں آ جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ جو چاہ رہے تھے، ان یحق الحق، کہ تم بے سر و سامان لوگوں کو ان سے بھڑا دیں جو سر و سامان والے ہیں، اللہ کا یہ پروگرام تھا، تاکہ ان یحق الحق بکلمات، اللہ حق کو حق ثابت کر دے بکلمات ہی، اپنے غیبی فیصلوں سے، ویقطع دابر الکافرین، اور دنیا کو دکھا دے کہ جو خالی ہاتھ ہیں یہ مسلح لوگوں سے کیسے کامیاب ہوئے، ان کے مقابلے میں کیسے فاتح ہوئے، یہ اللہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے، اور اس کے ذریعے
یقطع دابر الکافرین، کاٹ دینا چاہتے تھے اللہ کافروں کی جڑ، لیحق الحق، تاکہ اللہ حق کو ثابت کر دیں، ویبطل الباطل، اور مٹا دیں باطل کو، ولو کرہ المجرمون، اور اگرچہ یہ بات ناپسند کریں مجرم لوگ، یعنی کفر کو تو یہ برداشت نہیں ہوگا کہ کفر کی جڑ کٹے اور کفر مغلوب ہو جائے اسلام کے مقابلے میں، لیکن اللہ نے طے کر لیا تھا کہ اللہ نے اسلام کو غلبہ دینا ہے اور کفر کو مغلوب کرنا ہے۔